دیکھیں وہ مکاتب فکر جن کے بارے میں امت کا اتفاق ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، ان کے ساتھ تو قربانی میں شرکت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، صحیح العقیدہ نہیں ہے، صحابہ اکرام پر سب کو شتم کرتا ہے، قرآن میں تحریف کا قائل ہے، معاذ اللہ مسلمانوں میں رہتا ہے لیکن قادیانی ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ تو قربانی نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ مسلمان باہم قربانی ایک دوسرے کے ساتھ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ قربانی کے جانور میں ایک حصہ بچ رہا ہے تو کیا مرحوم والدین کی جانب سے کر سکتے ہیں؟ بالکل کرنا چاہیے، بلکہ پسندیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی قربانی کی جائے۔ آج کل یہ مسئلہ انہی حضرات نے جو ایک بکری والا مسئلہ چلا رہے ہیں، انہوں نے یہ بھی چلایا ہوا ہے کہ مرحومین کی طرف سے قربانی نہیں ہو سکتی، بالکل غلط ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی فرماتے تھے۔ اب یہ حدیث جب بتائی جاتی ہے کہتے ہیں ضعیف ہے، یہ تو جو حدیث پسند نہ ہے وہی ضعیف ہے، جو حدیث اپنے مسلک کے موافق نہ ہو وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ ساری امت کا تعامل ہے، حضرت علی کو چھوڑ دیجئے، تمام فقہاء علماء اور محدثین کا تعامل ہے کہ مرحومین کی جانب سے قربانی کرتے آئے ہیں۔ حضرت علی فرماتے تھے مجھے تو حضور نے تاکید کی تھی کہ قربانی میں مجھے یاد رکھنا، اس لیے علماء نے لکھا ہے اگر آپ صاحب حیثیت ہیں ہر بڑے جانور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کریں، ان کی جانب سے قربانی کرنی چاہیے۔ اور ایک فرق میں اور عرض کروں، مرحوم والدین کی طرف سے بھی ضرور کریں۔ کروڑوں روپے آپ سال بھر خرچ کریں گے، خدا کی قسم یہ قربانی کے جانور کا جو ثواب ہے وہ مرحوم کو اتنا پھر بھی نہیں پہنچے گا۔ تو مرحومین کی قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ ہم ایصال ثواب کے پہنچنے کے قائل ہیں، ہمارے اکابرین بھی قائل تھے، اور بالکل مضبوط اور مستند بات ہے۔ یہ طبقہ تو کہتا ہے قرآن مجید پڑھو تو اس کا ثواب بھی نہیں پہنچتا، قربانی کرو اس کا ثواب بھی نہیں پہنچتا۔ بھائی ٹھیک ہے ہمارے مردوں کو پہنچا کرے، آپ کے مردوں کو نہ پہنچے اس کی ذمہ داری ہم نہیں لے سکتے۔ بالکل مرحومین کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تاکید کے ساتھ اس پر ایک تحریر لکھی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اتنے بڑے اجر کے موقع پر بڑی نامناسب بات ہے کہ اپنے عزیزوں کو اور مرحومین کو فراموش کر دیا جائے، انہیں ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرنی چاہیے۔ ایک شخص کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے، اس کے باوجود وہ اپنی فرض قربانی کے علاوہ بہت زیادہ نفلی قربانی کرتا ہے اور قرض ادا کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتا، کیا اس طرح کرنا درست ہے؟ دیکھیں قرض اگر ہے تو فرض قربانی کے بعد کوشش کرے کہ میں نفل قربانی کم کر دوں، قرض پہلے ادا کروں، یہ زیادہ ضروری ہے۔ نفل قربانی کم کر دے، فرض قربانی پوری ہو جائے، نفل کی جگہ پر زیادہ بہتر بات یہ ہے، بلکہ اسی کو ترجیح دینی چاہیے کہ وہ اپنے قرض کی ادائیگی کی پہلی فرصت میں کوشش کرے۔ ایک پلاٹ ہے جو فروخت کرنے کی نیت سے نہیں لیا لیکن وہ پلاٹ اضافی ہے، اس پلاٹ کے علاوہ کوئی اور مال موجود نہیں ہے، جو کماتے ہیں خرچ ہو جاتا ہے، تو کیا قربانی واجب ہوگی؟ اگر پلاٹ اس نیت سے نہیں لیا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو پھر قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کے علاوہ مزید جگہ ہوتی یا مالیت ہوتی یا اضافی مال موجود ہوتا تو قربانی واجب ہوتی۔ کچھ سوالات اور بھی آئے ہوئے ہیں، رات میں قربانی کر سکتے ہیں؟ میں نے بتایا جی کر سکتے ہیں۔ قربانی کا جذبہ ریاکاری نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی جائے۔ موجودہ حالات کے پیش نظر قربانی کے گوشت کا صحیح مصرف کیا ہے؟ 3 حصے کیے جائیں گوشت کے، یہ مستحب ہے، ایک اپنے لیے، ایک اعزہ کے لیے، ایک غرباء اور مستحقین کے لیے۔ یہ بھی جائز ہے کوئی ضرورت مند ہے، خاندان یا گھر بڑا ہے، وہ سارا رکھ لے تو مستحب کے خلاف ہے لیکن حرام نہیں ہے، پسندیدہ البتہ نہیں ہے۔ اگر عزیزوں رشتہ داروں کے یہاں سب کے گھر میں بہت زیادہ گوشت موجود ہے تو پھر بہتر ہے دونوں حصے فقراء اور مساکین پر وقف کر دینے چاہیے۔ مرد کے پاس گنجائش قربانی کی نہیں ہے، عورت کے پاس زیور ہے تو کیا اس کو بیچ کر؟ مرد حضرات اگر وہ صاحب استطاعت نہیں ہے، بیوی کے پاس زیور ہے اس لیے اسے قربانی کرنی پڑتی ہے، تو کم از کم عورت کی طرف سے قربانی کرنا لازم ہے، چاہے ایک چھوٹا جانور ہو یا بڑے جانور میں ایک حصہ لے لیا جائے، اس پر قربانی کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ موبائل فون سے قربانی کے جانور کی تصاویر اور ویڈیو بنانا کیسا ہے؟ بھائی اگر تو اس لیے ہے جیسے ٹک ٹاک لوگ بنا رہے ہیں یا جانور کی نمائش وغیرہ کرنی ہے تو یہ تو فضول اور بیکار عمل ہے، نیت اس سے خراب ہو جائے گی۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ میرے گھر میں 2 AC ہیں، ایک استعمال ہوتا ہے دوسرا نہیں۔
2 فریج ہیں، دونوں استعمال ہوتے ہیں، والد صاحب کی تنخواہ 25,000، چھوٹا بھائی مارکیٹ سے ادھار مال لے کر آگے بیچتا ہے، اس مال کی تقریباً 60,000 تک ہوگی، کیا ہم پر قربانی واجب ہے؟ اپنی حیثیت کا اندازہ لگوا لیں، اگر ان ضروریات کی زندگی کے سامان کے علاوہ نصاب تک پہنچنے کے لیے پیسے موجود ہیں، سونا موجود ہے، یا نقدی موجود ہے، یا مشترکہ طور پر اتنا نصاب بن سکتا ہے، تو ایسی صورت میں قربانی کرنی چاہیے۔ بظاہر جو مالیت لکھی ہے 25,000 تنخواہ یا 60,000 مال ہے ایک بھائی کے پاس اور دوسرے کی اتنی تنخواہ ہے، اس پر تو ظاہراً قربانی واجب نہیں ہوتی۔ آپ حضرات میں سے جو سوال کرنا چاہیں سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جی، بہت اہم سوال ہے۔ قربانی اور عقیقے کو ملانا جائز ہے۔ ایک حصے میں 2 نیتیں نہیں کریں گے آپ، ایک چھوٹے جانور میں بھی 2 نیتیں نہیں کریں گے۔ قربانی بڑے جانور کی کر رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ کے 5 حصے ہیں، 2 حصے بچ رہے ہیں، آپ کسی بیٹے کا عقیقہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ 2 حصے اس لڑکے کے کر دیں۔ 6 حصے آپ کی قربانی کے ہیں، ایک حصہ بچ رہا ہے، کسی بچی کا عقیقہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک حصہ اس کا کر دیں۔ یہ غلط ہے کہ ایک بکرا لیا، اپنی قربانی بھی کر لی، بچی کا عقیقہ بھی کر لیا، بیوی کی طرف سے بھی ہو گئی، یہ صحیح نہیں ہے۔ یا اپنی قربانی بھی اس میں کر لی اور مرحومین کو بھی بخش دیا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ فرض قربانی کے ساتھ کوئی دوسری نیت شامل نہیں ہو سکتی، فرض قربانی کے ساتھ کوئی دوسری نیت شامل نہیں ہو سکتی، اچھی طرح سمجھ لیں۔ البتہ مرحومین کے لیے جو حصہ یا جانور مختص کیا جائے اس میں ایک سے زیادہ مرحومین کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ مثلا اگر آپ چاہیں ساری امت کی طرف سے قربانی کر دیں، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکرا یا دمبا اپنی جانب سے کیا اور دوسرا دمبا امت کی جانب سے کیا، پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کی طرف سے ہے؟ تو آپ پر قربان جائیے، سبحان اللہ، عجیب بات آپ نے فرمائی، آپ نے فرمائی یہ میرے امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جو میرے بعد آئیں گے اور قربانی نہیں کر سکیں گے۔ کتنا بڑا آپ نے خیال فرمایا۔ اس لیے میں نے عرض کیا جو صاحب حیثیت ہو وہ اپنے گھرانے کی طرف سے یا ہر جانور میں سے ہو سکے اللہ کے نبی کا ایک حصہ ضرور رکھے، آپ کا بہت بڑا حق ہے۔ آپ نے ہمیں کب یاد کیا ہے؟ 1450 سال پہلے، 1450 سال پہلے حضور فرما رہے ہیں یہ میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے قربانی ہے جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتے۔ جے ڈی سی کو قربانی کی کھالیں دینی چاہیے؟ بالکل نہیں دینی چاہیے، سیدھی بات ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، بالکل نہیں دینی چاہیے، عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جس نظریے سے وابستہ ہیں وہاں قربانی نہیں ہے، اس لیے اپنی کھالوں کے جوتے نہ بنوائیں، یہ جوتے کل آپ کو ہی لگیں گے۔ خیال کریں، اہل حق کو دیں، صحیح مدارس دینیہ کو دیں، اپنی درست اہل سنت کی تنظیموں کو دیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب اغیار کے میلے میں چراغ ہمارے تیل کے جلیں، افسوس کی بات ہے۔ آپ ان کی افطار میں، آپ ان کے معاملات میں، ہمارے لوگ کراچی میں اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ اور ہدایت عطا فرمائے، صحیح العقیدہ آدمی کو دینی چاہیے۔ اس سے ہٹ کر بہت ساری NGOs بھی یہ کام کر رہی ہیں جن کے ہیڈ کوارٹر بیلجیم، ناروے اور اسپین میں ہیں، اور ان NGOs کو یہاں کی جو ان کی فرنچائز ہیں لوگ ان کو بھی قربانی کی کھالیں دے رہے ہوتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ ایسا جانور جو نر مادہ ہے یعنی درمیان میں ہے، خنثی ہے، اس کی قربانی جائز نہیں۔ قربانی میں جانور میں 7 حصے ہیں، تو جب گھر میں کوئی 8 شخص ہیں تو 8 کی قربانی نہیں ہوگی، 7 حصوں میں 7 کی قربانی ہوگی، 8 کی نہیں ہو سکتی۔ جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر قربان کرنے نکلے تو اس جگہ اللہ نے ایک بھیڑ یا دمبا بھیجا، اس کا گوشت کس کس نے کھایا؟ سوال تو سوال ہوتا ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، کیسا بھی سوال ہو۔ وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایک جب پڑھاتے تھے سبق تو ایک شاگرد سوال نہیں کرتا تھا کبھی، وہ فرماتے تھے بھائی تم سوال نہیں کرتے تم بھی سوال کرو، کہتا تھا حضرت ایک دن ہم بھی پوچھیں گے سوال۔ حضرت فرماتے تھے ہاں پوچھو، تم جب بھی پوچھنا ہو پوچھو۔ ایک دن مسئلہ آیا کہ اگر عصر کی نماز کا وقت بیان کر رہے تھے، عصر کا وقت کب سے کب تک ہے؟ فرمایا عصر کی نماز جب تک سورج غروب نہ ہو تو عصر کی نماز پڑھی جا سکتی۔ آج اس نے ہاتھ کھڑا کیا اور اس نے کہا کہ حضرت
یہ مسئلہ بھی تو بتائیں، اگر سورج غروب ہی نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ تو ایسے سوال بھی کبھی کبھی آ جاتے ہیں۔ بکری دودھ نہیں دیتی، اگر عمر پوری ہے تو قربانی جائز ہے۔ حضرت حاجرہ کو قربانی کے لیے جب حضرت اسماعیل کو لے جا رہے تھے تو پوچھا ہے کیا ان کو پتا تھا؟ جی ہاں، حضرت حاجرہ کو پتا تھا۔ کرتا اتارنے کی جو روایت ہے وہ حضرت اسماعیل نے کہا تھا کہ آپ بہتر ہے میرا کرتا اتار لیں، والدہ اگر خون آلود دیکھیں گی تو اس کی وجہ سے انہیں تکلیف ہوگی۔ ادھار قیمت میں قربانی جائز ہے، جیسے جانور خرید کر قیمت بعد میں دیتے ہیں، قربانی ہو جائے گی۔ کیا قرض لے کر قربانی کر سکتا ہے؟ شریعت نے تو قرض لے کر قربانی کا حکم نہیں دیا، اگر حیثیت نہیں ہے تو قرض نہیں لینا چاہیے، قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ ایسی ابھی پچھلے دنوں کسی نے پوچھا تھا، کوئی صاحب چاہتے ہیں کہ انہیں زکوٰۃ کے پیسے دے دیے جائیں، وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے قربانی کر لیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ مصرف نہیں ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ تو ضرورت کے لیے ہے، قربانی ایک فریضہ ہے، وہ صاحب استطاعت پر ہے۔ جب وہ صاحب استطاعت نہیں ہے تو شریعت نے اس کو پابند بھی نہیں کیا۔ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کا روزہ توڑ دے اور کفارہ روزوں کی صورت میں ادا کرنا چاہتا ہے، کہ یوم عرفہ کا روزہ اس کو کافی ہوگا یا الگ سے کفارہ ادا کرے؟ دیکھیں، جو کفارہ ہے وہ ایک روزے کا نہیں ہے، ایک روزے سے کافی نہیں ہوگا۔ وہ شاید کسی نے اس لیے سوال پوچھا ہوگا کہ 1 سال کے روزوں کا ثواب ہے۔ کفارے کے روزے لگاتار 60 رکھنے پڑتے ہیں، یا چاند کے حساب سے رکھے تو پھر 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑتے ہیں، 29 کا چاند ہو یا 30 کا چاند ہو۔ جی آپ میں سے کوئی سوال پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ عید کے بعد لوگ ملتے ہیں، شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ گلے ملنا جائز ہے، اتنی شریعت میں سختی نہیں ہے۔ میں پچھلے دنوں بھی ایک مسئلہ بیان کیا تھا کہ کئی سال پہلے اطلاع ملی کہ ایک نوجوان ایک بڑی عمر کے صاحب گلے مل رہے تھے، تو اس نے عیدگاہ میں نامعلوم کس جگہ انہیں دھکا دے دیا اور وہ گر پڑے، اور ان سے کہا کہ عید کے دن گلے ملنا حرام ہے۔ تو اس نوجوان سے کہا جائے پہلے تو یہاں کا علاج کرائے، اس کے بعد مسئلہ سمجھے آ کر۔ اپنے سے بڑی عمر کے آدمی کو دھکا دے رہا ہے اور مسئلہ پتہ نہیں ہے۔ اتنے سارے لاکھوں علماء گلے ملتے ہیں، کیا وہ مسائل کو اور شریعت کو نہیں سمجھتے؟ یہی سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے علماء مستند علماء گلے مل رہے ہیں اور ہر جگہ مل رہے ہیں، تو اس میں یقیناً گنجائش ہوگی۔ آپ کے ان سے زیادہ دین کو سمجھنے والے ہیں، یہ شدت پسندی کی علامت ہے۔ عید کے دن گلے ملنے کو واجب سمجھنا غلط ہے، لازم سمجھنا غلط ہے۔ اگر کوئی لازم سمجھے تو چھوڑ دینا چاہیے، اور اگر کوئی محبت سے ملتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں کوئی بھی لازم نہیں سمجھتا۔ عید والے دن کتنے لوگ ہوتے ہیں جن سے میں ہاتھ ملا لیتا ہوں، کتنے لوگ ہوتے ہیں گلے مل لیتے ہیں۔ جن سے ہاتھ ملاتے ہیں وہ ایک دوسرے سے شکوہ نہیں کرتے گلے کیوں نہیں ملے تھے، ہر سال ہوتا ہے نا ایسا۔ تو گلے ملنے کو واجب یا لازم سمجھنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کی گنجائش ہے۔ ویسے بھی تو ہم کبھی گلے ملتے ہیں، عید مبارک کہنا بھی جائز ہے۔ یہ ایک دعا ہے، جیسے دکان کھلتی ہے تو کہتے ہیں دکان مبارک ہو، شادی ہوتی ہے تو کہتے ہیں نکاح مبارک ہو، شادی مبارک ہو۔ اسی طریقے سے یہ کہنا بھی جائز ہے۔ اتنی سختی شریعت میں مطلوب نہیں ہے جتنی سختی یا خشکی بعض لوگ اس کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ صرف اس وقت منع ہے جب اس کو ضروری سمجھا جائے، اگر اس کو ضروری نہ سمجھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جانور کی دم استعمال کر سکتے ہیں، یعنی قربانی والے جانور کا دودھ نکالنا جائز ہے، یعنی دم کا گوشت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو اجزاء منع ہیں ان میں یہ شامل نہیں ہے۔ قربانی کے جانور کا دودھ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اب اللہ کی راہ میں ایک طرح سے وقف ہو گیا ہے، اگر استعمال کیا ہو تو بہتر ہے اتنی رقم صدقہ کر دی جائے، اتنی رقم صدقہ کر دینی چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ جی کوئی سوال آپ میں سے جی آپ پوچھیں۔ جی 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 یعنی گھر کا بڑا جانور لے آیا ہے۔ دیکھیں اگر نابالغ بچی یا بچے کی قربانی کریں گے ہو جائے گی، لیکن نفل ہوگی، اس کا ثواب کرنے والے کو ملے گا۔ البتہ پسندیدہ یہ ہے نابالغ کی کرنے کے بجائے یا تو حضور علیہ السلام کی جائے یا صحابہ کرام کی
یا اہل بیت کی کر لی جائے یا پھر اپنے مرحومین کی کر لی جائے، وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت بچوں کی قربانی کرنے کے۔ کون یہاں سے پوچھ رہے تھے؟ جی 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 یہ پوچھ رہے ہیں کہ پہلے دن قربانی کے اوقات ہیں، پہلے دن زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے، بشرطے کہ فرصت ہو۔ اس نیت سے تو پہلا دن نہیں چھوڑنا چاہیے کہ قصاب سستا مل جائے گا اگلے دن۔ البتہ دوسرا عذر ہے، مصروفیت ہے، انسان فارغ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں شام میں یا رات میں یا اگلے دن بھی کی جا سکتی ہے۔ جی کچھ حضرات ایسے ہیں جو جانور پالتے ہیں اور قربانی آنے سے پہلے ان کو اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ دانت نہیں کرے گا، تو دانتوں پہ ربڑ چڑھا کر یا دوسرے انداز سے دانت توڑ دیں۔ اب لینے والے بندے کو یہ معلوم نہیں کہ جان کے دانت توڑے گئے ہیں یا اس سے خود نکالیں، کیا ہے کہ ایسے بندے کی قربانی ہو جائے؟ اگلے تو نہیں نکلے ابھی دانت، وہ والے تو یعنی کچے دانت توڑ دیے ہیں۔ کچے دانتوں پہ ربڑ چڑھا کر ہاں ہاں کھیرے دانت توڑ دیے جاتے ہیں تاکہ وہ ٹوٹتے ہیں تو ان تک پھر نئے دانت ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اچھا تو نیا لینے والا جو جاتا ہے قربانی والا، جی جی تو اس کو نظر آتا ہے بظاہر دو دانت۔ اب یہ حرکت کرنے میں وہ جو پالتا ہے اس کی حرکت ہے، کہ لینے والے کی قربانی کی طرح ہو گئی۔ جی اہم سوال پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیں یہ جو صورت حال ہے یہ تو ظلم ہے جانور کے ساتھ، کہ وقت سے پہلے اس کے دانتوں سے چھیڑ چھاڑ کرنا، دانتوں کو توڑنا، یہ تو زیادتی ہے اس کے ساتھ۔ ابھی گزشتہ سال یہیں مجلس میں کسی نے پوچھا تھا کہ بعض لوگ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ کھیرا نہیں ہے اور اس کے دانت آئے نہیں ہیں لیکن پچھلے دانت اس نے گرا دیے، پلاس سے نکال دیتے ہیں۔ بڑا ظلم ہے۔ قربانی کے جانور کا تو بڑا احترام آیا ہے، حتیٰ کہ اس کی خدمت پر بھی اللہ نے اجر رکھا ہے، محبت سے ہاتھ پھیرنے پر بھی اللہ اجر دیں گے، اس کو کھلانے پلانے پر چے جائے کہ اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا جائے۔ اگر پچھلے دانت نکال دیے ہیں یا اکھاڑ دیے ہیں یا ربڑ سے جیسے آپ بتا رہے ہیں ویسا کیا ہے اور اگلے اس کے بعد نکل آئے ہیں، لینے والے کی قربانی ہو جائے گی، لیکن اس نے خلاف فطرت اس کے ساتھ جو سلوک کیا اس پر اس کو گناہ ضرور ملے گا، یہ زیادتی کی ہے اس نے۔ یہ ایک سوال کی ہے، یہ صحیح العقیدہ تصحیح نہیں ہے، ذبح خود کر رہے ہیں، اگر ذبح خود نہیں کیا اور کتے چھری چھوڑ کے کتے ذبح کرا دیا اور صحیح العقیدہ تصحیح نہیں، جی جی کیا ایسا جانور حرام ہو گیا؟ اور اگر حرام ہو گیا تو وہ گوشت اس گوشت کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اگر کسی کافر سے جانور پہ ذبح چھری پھروا لی یا جو بالکل ہی کسی بھی اعتبار سے صحیح العقیدہ نہیں ہے، اسے اسلامی فرقوں میں صحیح العقیدہ نہیں سمجھا جاتا، اول تو یہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے، اپنے ہاتھ سے چھری پھیر دے۔ لیکن اگر ایسا ہو گیا اور پتہ بھی چل گیا کہ نہ یہ تکبیر پڑے گا، نہ اس کا عقیدہ صحیح ہے، نہ یہ مسلمان ہے، تو ایسا جانور قربانی کا تو نہیں رہا۔ البتہ اس کا جو گوشت ہے وہ غربا کو دیا جا سکتا ہے، وہ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں کسی کے اکاؤنٹ میں اگر سود کے پیسے آ جائیں تو کسی خیر کے مصرف میں تو استعمال نہیں کر سکتا، یہ کہا جاتا ہے بغیر اجر کی نیت کے آپ اس کو غریبوں میں دے دیں، یہ ہو سکتا ہے پھر اس کا۔ جانور کو کھلاتے وقت کوئی اس کا آدھا ٹوٹ جائے، جی ٹوٹنے کی آواز آتی ہے جی جی اور پھر رسی باندھ کر ذبیحہ کر دیا جائے۔ یہ مسئلہ بھی آ گیا ہے کہ اگر جانور کو ذبح کرتے ہوئے یا گراتے ہوئے کوئی عیب ہو جائے تو قربانی ہو جائے گی، کیونکہ یہ پہلے سے عیب دار نہیں تھا، اب اس مرحلے پہ عیب ہو رہا ہے جب جانور فنا ہونے والا ہے۔ اس میں بہت ساری جگہوں میں ایسے عیب آ جاتے ہیں، کہیں سے کٹ گیا، کہیں سے کھال پھٹ گئی، جسم کا کوئی حصہ اس کا ہڈی وغیرہ ٹوٹ گئی، یا بعض مرتبہ ایسی زور سے گرا کہ سینگ جڑ سے اکھڑ گیا، قربانی ہو جائے گی اس کی، ایسی صورت میں ہو جائے گی۔ کیا تصاف بڑی چھری جو حرام مغز میں مارتے ہیں غلط ہے یہ، اور بعض نہیں آتے، کیا قربانی ہو جاتی ہے؟ قربانی ہو جائے گی لیکن قربانی میں جو ذبح کے منافع ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ یکدم ٹھنڈا کرنے سے دل میں یا دماغ میں یا حرام مغز میں چھری مارنے سے جو یکدم ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے تو فاسد خون کے نکلنے کا عمل رک جاتا ہے،
ذبح کی جو منفیت ہے کہ پورے وجود سے گندا خون نکل جائے، وہ منفیت ضائع ہو جاتی ہے۔ قربانی کے جانور کو بچپن میں ہی سین پر دوائی لگا کر ان کے سین روک دیے جاتے ہیں، جی، کیا ایسا جانور بڑا ہو؟ اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن یہ بھی زیادتی کے زمرے میں آتا ہے کیونکہ جڑ سے نہیں اکھڑا، البتہ قربانی ہو جائے گی۔ جی، غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، یہ بعض حضرات نے پوچھا تھا، میں جمعے میں مسئلہ آیا تھا کہ اس کی جو آرائش کا سامان ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں بھئی اس کو اتار لیں، مہنگا لیا تھا بیچ دیں، بیچ کر پیسے اپنے پاس نہ رکھیں، اس کو بھی صدقہ کر دیں، واجب التصدق ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اتنا مہنگا اگلے سال کام آئے گا، دیکھیں بھئی وہ اس سے زیادہ مہنگا جانور چلا گیا تو اس کی کیا حیثیت ہے، بیچے نہیں، آپ اس کو دے دیں، یا اگر بیچ دیا ہے تو پھر اتنی رقم صدقہ کر دینی چاہیے۔ جانور کے کسی حصے کا گوشت بھی بیچا ہے یا کھال بیچی ہے، اب اس کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ قصاب کو اجرت میں بھی گوشت نہ دیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ میں اس سے کہا کہ بھئی آپ جانور کاٹو، 20 کلو گوشت لے جانا، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے یہ، اجرت میں گوشت نہ دیں۔ قصاب بھی بعض دفعہ کہتے ہیں چلیں یہ 2-4 ٹکڑے ہمیں دے دیں، باقی پیسوں میں حساب کر لیں گے، منع کر دیں بھائی یہ قربانی الگ چیز ہے، آپ کی اجرت الگ چیز ہے، آپ اپنی اجرت تک واسطہ رکھیں، یہ مسئلہ خراب ہو جائے گا، اس کو منع کر دینا چاہیے، اجرت کے طور پر گوشت اسے نہیں دینا چاہیے۔ جی، کوئی اور سوال؟ زندہ جانور کا، جی تول کر زندہ جانور کا سودا کیا جا سکتا ہے، جیسے تول کر زندہ مرغی لیتے ہیں، تول کر بکرا بھی لیا جا سکتا ہے، تول کر گائے بیل بھی لیا جا سکتا ہے، اسی طرح سے اس کو ویسے بغیر تولے اندازہ کر کے اس کی قیمت لگا کر جیسے خریدتے ہیں منڈیوں میں ویسے بھی خریدا جا سکتا ہے، تو تول کر جانور زندہ لینا جائز ہے، میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں یہ ایک طرح سے اس کے ساتھ زیادتی کی بات ہے، قربانی تو ہو گئی، قربانی تو ذبح کا نام ہے، ذبح کر کے قربانی ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ زیادتی کی بات ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس کی اجرت اسے وقت پر دے دینی چاہیے۔ جی، کوئی اور سوال پوچھنا چاہیں؟ جی، صحیح ہے، صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ شوہر بیوی کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے، بھائی بہن کی مدد کر سکتا ہے قربانی میں، قربانی میں پورا جانور بھی اگر کوئی کسی کو ہدیے میں دے دے، مثلا بھائی دوسرے بھائی کو دے بھائی یہ ایک جانور آپ کاٹ لو، آپ اپنے بچوں کی یا اپنی بیوی کی یا اپنے گھر والوں کی نیت کر لیں، تو کسی بھی طرح پیسے مل جائیں قربانی میں وہ بھی قربانی کر سکتا ہے، جانور مل جائے وہ بھی قربانی کر سکتا ہے، ہر طرح سے قربانی ہو سکتی ہے، قربانی قبول ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مال حرام سے اگر کسی نے قربانی کی ہے تو علماء نے لکھا ہے اس پہ اجر کوئی بھی نہیں ہوگا، حرام مال سے اگر قربانی کی ہے، خالص حرام مال ہے، احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے حج بھی کیا ہے تو حج کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، قربانی کی ہے تو قربانی کا بھی کوئی فائدہ اس سلسلے میں نہیں ہوگا۔ جی، کوئی اور سوال کرنا ہو؟ قربانی کے اوپر ایک میں آخری مسئلہ عرض کر دوں کہ اگر 2 افراد چھری چلا رہے ہیں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے ایک نے پکڑی دوسرے نے بھی اس کے ساتھ چھری پکڑ لی، یا وہ نا تجربے کار ہے یا اس کو اتنا چھری چلانے کا تجربہ نہیں ہے، تو یاد رکھیں دونوں پر تکبیر کہنا واجب ہے، اگر دونوں نے نہیں کہی یا کسی ایک نے بھی قصدن چھوڑ دی قربانی نہیں ہوگی، بھول سے تکبیر رہ جائے قربانی ہو جاتی ہے، قصدن کوئی چھوڑ دے یاد کرانے کے باوجود بھی نہ پڑے قربانی نہیں ہوگی، یہ ذبیحہ حرام ہو گیا، اب یہ قربانی میں شمار نہیں ہوگا۔ تکبیر کہنے کی مقدار کیا ہے؟
ایک تو بڑی دعا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. کیا یہ پڑھنا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیں قربانی ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیں قربانی ہو جائے گی. خالی علماء نے لکھا ہے بسم اللہ بھی نکل گیا قربانی ہو جائے گی. پوری طویل دعا. بعض حضرات ذبح کرنے سے اس لیے بھی گھبراتے ہیں، کہتے ہیں یہ دعا تو ہمیں یاد ہی نہیں ہے. اب اس وقت وہ جانور کو ذبح کرے یا اتنی بڑی دعا سنبھالے، وہ سمجھتے ہیں شاید ذبح نہیں ہوگا. تو بسم اللہ اللہ اکبر بھی اگر آپ نے کہہ دیا تو ذبح ہو جائے گا. اور اس طریقے سے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیا، خالی بسم اللہ بھی کہہ دیا تو بھی ذبح ہو جائے گا. اگر اتنا بھی آپ کو آتا ہے تو کوشش کریں جانور خود ذبح کریں، اور بہتر ہے جانور ذبح کریں تو اس سے پہلے وضو کر لیں. وضو کر لیں. ایک عبادت ہے، اللہ کی رضا کے لیے اتنا بڑا عمل ہو رہا ہے. اس عمل پر اللہ بیٹے کو قربان کرنے کا اجر عطا فرمائیں گے. پاک صاف ہو کر کرے، اچھی نیت سے کرے، اللہ کی رضا کو اس وقت مستحضر کرے دل میں کہ میرا اللہ اس عمل سے راضی ہو جائے. قبلہ رخ ہو کر اس پر چھری پھیرے، اور کم از کم جتنی دعا پڑھ سکتا ہے طویل دعا پڑھ لے، وگرنہ مختصر بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ دے. اتنا کہہ لینا بھی کافی ہے. دعا کرنا چاہیے. الحمدللہ.